آواز بلند صلوات۔ یہ تھوڑا سا اگر قریب آ جائیں تو ممبر کے یہ درود پڑھتے ہوئے تھوڑا سا اگر بیٹا آ جاؤ، تھوڑا سا ممبر کے قریب آ ایک مجلس کا ماحول بن جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین بآواز بلند صلوات۔ اللہم صل علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دعا ہے پروردگار عالم آج کی اس مجلس کا ثواب بہت ہی شفیق دوست، بہت ہی رحم دل سید زادہ نعت سعادت حسنین زیدی صاحب، مالک ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، مالک صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی عطا فرمائے۔ ایسی شخصیت کا چلے جانا بورے والا میں ایک بہت بڑا خلا ہے، جلدی شاید پور ہو سکے یا نہیں میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ ایک عظیم شخصیت، ایک شفیق بھائی، ہم پہ بڑا شفقت والا ہاتھ رکھتے تھے، ہم پڑھنے والوں پہ، اور بڑی دعائیں دیا کرتے تھے۔ اور ایک بات اکثر کہ جمعرات کو جو ان کا ایک ماحول تھا، جمعرات کو یہاں پہ علم پہ آنا، تو وہ مولا غازی عباس اکثر سنا کرتے تھے۔ تو میرا دل ہے ان کی روح کو تسکین پہنچے۔ آج ہمیں سنا رہے ہیں، وہ وہاں مولا کے سامنے بیٹھ کے سن رہے ہوں گے۔ ہاں، یہ منتقل ہوتے ہیں، یہ منتقل ہوئے ہیں۔ ہم آل محمد کو ماننے والے مرتے نہیں ہیں، ہمارا انتقال ہوتا ہے۔ وہ مالکوں کے سامنے بیٹھ کے سن رہے ہیں، ہم یہاں غائبانہ سنا رہے ہیں۔ مالک ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ درود پڑھے تاکہ سب دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چھت پہ عباس کا پرچم ہو تو بے آس نہ ہو۔ شہری بھائی، ایک لمحے میں 3 کام کرنے ہیں، سننا ہے، سمجھنا ہے اور بولنا ہے۔ چھت پہ شاہ جی عباس کا پرچم ہو تو بے آس نہ ہو۔ ایسے ہی لوگ کہتے ہیں بندے کی گھر کی چھت پہ عباس مولا کا علم ہو، بندہ کہے پریشانی نہیں جاتی، بندہ کہے روٹی رزق میں کمی ہے، ہو نہیں سکتا، تیرے ماننے میں کمی ہے۔ چھت پہ عباس کا پرچم ہو تو بے آس نہ ہو۔ اگلا مصرع نہیں، فضائل کا پہاڑ ہے۔ جھولیاں پھیلاؤ، ڈاکٹر تاثیر ہیرے تقسیم کرنے لگا ہے۔ چھت پہ عباس کا پرچم ہو تو بے آس نہ ہو۔ اور کتنا بدبخت ہے وہ شخص جس کو علم راس نہ ہو۔ کتنا بدبخت ہے وہ شخص جس کو علم راس نہ ہو۔ کوئی بندہ کہتا ہے ہم اس جماعت سے ہیں، ہم اس پارٹی سے ہیں، ہم اس لیگ سے ہیں، ہم شیعہ نے حیدر کرار، ہم کس جماعت سے ہیں؟ چھت پہ عباس کا پرچم ہو تو بے آس نہ ہو۔ کتنا بدبخت ہے وہ شخص جس کو علم راس نہ ہو۔ ہم اس لیے لشکر حسین میں ہیں، ہار جاتا ہے وہ لشکر جہاں عباس نہ ہو۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ جلدی اور ذاکری کا جوڑ نہیں، لیکن جلدی میں اور مکمل مجلس سنانے کو دل ہے۔ بہت شکریہ شاہ جی۔ ایک حملہ مولا غازی عباس کا سنانے کو دل ہے۔ شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی کو بلایا، کہا عباس، کہا جی غریبوں کی آس۔ آہا، تھوڑا سا بس بولنا ہے، جی غریبوں کی آس۔ عباس، آج جنگ کرنی ہے، جنگ کا نام آیا، تلوار پہ ہاتھ ہے، مولا حکم کدھر جانا ہے؟ کہا آج تلوار سے نہیں، زبان سے جنگ کرنی ہے۔ آج تلوار سے نہیں، زبان سے جنگ کرنی ہے۔ کائنات جانتی ہے عباس دلیر ہے، عباس جری ہے، عباس نڈر ہے، عباس علی کا علی بیٹا ہے۔ آج تلوار سے نہیں، زبان سے جنگ کرنی ہے۔ کائنات جانے عباس مبلغ عباس کیسا ہے۔ عباس مبلغ عباس کیسا ہے۔ عباس زبان سے جنگ کرنی ہے۔ جا 9 لاکھ کو 1 رات کی مہلت دے۔ مہلت مانگی نہیں، پہلوان جی نے دینا آتا ہے، مانگنا تو آتا ہی نہیں۔ مانگی نہیں،
ایک رات کی مہلت دے۔ عباس چلے، نہ تیر نہ تلوار نہ نیزہ نہ ڈھال، نہتے عباس چلے۔ 5ویں قدم پہ گئے نا تو محسوس ہوا پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ مڑ کے دیکھا شہزادہ علی اکبر، جناب اول محمد، شہزادہ قاسم، شہزادگان پیچھے۔ مڑ کے عباس نے دیکھا، کہا آپ لوگ کدھر؟ جناب شہزادہ علی اکبر آگے بڑھے، کہنے لگے چچا آپ 9 لاکھ کے درمیان جا رہے ہیں، جن کے پاس تیر بھی ہیں، تلواریں بھی ہیں، نیزے بھی ہیں، ڈھالیں بھی ہیں، آپ نہتے جا رہے ہیں، آپ کے پاس نہ تیر نہ تلوار نہ نیزہ نہ ڈھال، ہم آپ کے ساتھ جائیں گے۔ لو پہلوان جی اور جتنے مومنین تشریف فرما ہے، اس جملے کا ثواب مالک سید سعادت حسنین زیدی صاحب کی روح کو ایصال کرے۔ جملہ شاجی اتنا بڑا پڑھنے لگا ہوں۔ شہزادہ علی اکبر کی داڑھی کے نیچے ہاتھ رکھا، کہا شہزادے تیرا بابا مجھے جنگ کرنے کی اجازت دے دے، تیرا بابا مجھے جنگ کرنے کی اجازت دے دے، یہ 9 لاکھ میں آنکھ کے اشارے سے مار دوں۔ ہائے ہائے، تیرا بابا مجھے جنگ کرنے کی اجازت دے دے، یہ 9 لاکھ میں آنکھ کے اشارے سے مار دوں، میں اکیلا جاؤں گا۔ یوں چلے 6 لاکھ کے سامنے پہنچے۔ پہلا جملہ میرے مولا نے کہا، مولا نے کہا کوفیو اور شامیو کیا کیجئے ایک بند میں پابند ہوں ورنہ۔ ہائے ہائے ہائے، جو بند اور پابند میں بولے ہو سلام ہے آپ کو، کیا کیجئے کہ ایک بند میں پابند ہوں ورنہ دکھلاؤں میں کرار کا خیبر میں اترنا۔ کیا کیجئے کہ ایک بند میں پابند ہوں ورنہ دکھلاؤں میں کرار کا خیبر میں اترنا، اور جس سمت سے ہوگا میرا ایک بار گزرنا، جینے سے بھلا لگنے لگے گا تمہیں مرنا، جینے سے بھلا لگنے لگے گا تمہیں مرنا۔ مولا فرماتے وہ خوف بٹھا دوں گا میں سانسوں میں ابھی سے، کانپو گے نہ گزرو گے علم والی گلی سے۔ ہاتھ بلند کرو حیدری، آ رہی ہے، وہ خوف بٹھا دوں گا میں سانسوں میں ابھی سے، کانپو گے نہ گزرو گے علم والی گلی سے۔ 6 لاکھ میں ایک بندہ بولا، اس نے کہا عباس چلا جا ورنہ مارا جائے گا۔ یہ کہنا تھا، عباس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، بتایا نہیں کہاں جانا ہے، کیونکہ عباس کا گھوڑا جانتا ہے مالک کی مرضی کیا ہے۔ عباس کا گھوڑا جانتا ہے مالک کی مرضی کیا ہے، ایڑ لگائی، بتایا نہیں کہاں جانا۔ 6 لاکھ قبول کر کے مولا اس بندے کے پاس پہنچے جس نے کہا تھا عباس چلا جا ورنہ مارا جائے گا۔ مولا اس کے قریب پہنچے، اسے یوں گریبان سے پکڑا، یوں فضا میں بلند کیا۔ مولا نے کہا تو نے کہا عباس چلا جا ورنہ مارا جائے گا۔ اس کی زبان اس کے تالوں کے ساتھ لگی، کہنے لگا ہاں۔ مولا نے کہا مارا جائے گی کی بات تو دور کی بات ہے، اشارہ میری جاننے کے جملہ سنیے گا۔ مولا نے کہا تو نے کہا کہ عباس چلا جا ورنہ مارا جائے گا، مارا جائے گی کی بات تو دور کی بات ہے، یہ 18 لاکھ کان سن رہے ہیں، 18 لاکھ آنکھیں دیکھ رہی ہیں، مارا جائے گی کی بات تو دور کی بات ہے، ان 9 لاکھ سے کہے تجھے مجھ سے چھڑا کے دکھائے۔ آئے ہائے، بولے یاد جو عباس کے نوکر بیٹھے ہوئے 9 لاکھ سے کہے، بہت شکریہ یاری 9 لاکھ سے کہے تجھے مجھ سے چھڑا کے دکھائیں، یوں فضا میں پھینکا۔ کائنات کا واحد جنگجو ہے میرا مولا عباس، کہ جب یہ اپنے دشمن کو گریبان سے پکڑ کے فضا میں پھینکتا ہے، وہ جا رہا ہوتا ہے تو زندہ، واپس آتا ہے تو مردہ۔ زمین پہ آیا، اس کی گردن پہ پاؤں رکھا، یوں پاؤں مسلا، مسل کے مولا نے کہا ہمت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائے، ہائے ہائے ہائے، ہمت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائے، ہے شوق لڑائی کا جسے سامنے آئے۔ بولے یار، ہمت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائے،
ہے شوق لڑائی کا جسے سامنے آئے، اور لڑنا تو بہت دور ہے بس نین ملائے۔ آئے ہائے ہائے، نا 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 نا، لڑنا تو بہت دور ہے بس نین ملائے، ہمت ہے کسی میں تو کوئی ہل کے دکھائے۔ آئے ہائے، یا علی علی سائنی مولا سے اسلام کی عطا فرما، ہمت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائے، ہے شوق لڑائی کا جسے سامنے آئے، لڑنا تو بہت دور ہے بس نین ملائے، ہمت ہے کسی میں تو کوئی ہل کے دکھائے۔ میرا مولا فرماتے ہیں مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دوں اشارہ، ہائے ہائے ہائے، مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دوں اشارہ، مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دوں اشارہ۔ 3 بار میرے مولا نے کہا، شمر آگے بڑھا، بے شمر کہنے لگا عباس کون سی طاقت ہے تجھ میں، کون سا وصف ہے تیرے پاس، تو مٹی کو اشارہ کرے مٹی ہمیں کھا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر تاثیر قرہ امتیاز سمجھ رہے ہر بندے میں، ہر مجلس میں، ہر عوام کے سامنے یہ جملہ دہرایا کرتا ہے، بے کرو تو بول، تیری آنکھیں بولے، تیرا چہرہ بولے، تیرا آنکھیں بولے تو پھر بات ہے، تو نری کو پکڑ میرا چھٹا مصرع نری سے ہاتھ چھڑائے تو پھر بولنا، منہ پہ ہاتھ رکھ تو میرا چھٹا مصرع منہ سے ہاتھ ہٹائے تو پھر بولنا، ورنہ کوئی دادری نہیں، کوئی داد نہیں، کوئی دعا نہیں۔ مولا فرماتے ہیں مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دوں اشارہ، مالک ہے جو مٹی کا وہ بابا ہے ہمارا۔ درود پڑھ محمد علیہ وسلم۔